اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل صيامنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس پروگرام یعنی ننھے روزہ دار میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ماہ مبارک رمضان اور اس رمضان میں شدید گرمی، اور اس گرمی میں اگر بچے روزہ رکھتے ہیں تو یقیناً قابل تعریف ہے ان ماں باپ کے لیے، قابل ستائش ہیں وہ ماں باپ، اور ان کو جتنی بھی دعائیں دی جائیں یا ان کے لیے یہ کہا جائے کہ پروردگار نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ ان کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو اپنی کمسنی میں اس گرمی کے میں بھی روزہ رکھ رہا ہے. یہی اس پروگرام کا مقصد ہے. کیسے اس پروگرام کے ذریعے ہم ان بچوں کی روز کی ایکٹیویٹیز کور کر رہے ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، دن میں کیا خواہش کرتے ہیں اپنی ماں باپ سے سحری کے لیے اور افطار کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے وہ کتنے کوشاں ہیں اور بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں. یہ تمام گفتگو کے لیے آج ہم شہر لکھنؤ کے ایک ایسے دولت کدے میں موجود ہیں کہ جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بہت کم سن بچہ ہے. آئیے ان کے والدین کا اور اس کا استقبال کرتے ہیں اور آج اس روزے کی حالت میں اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے ناظرین، اس بچے کا استقبال اور اس سے گفتگو کا آغاز. السلام علیکم. وعلیکم. پہلے سوال، آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر رضوی. جعفر رضوی صاحب، کتنے سال کے ہیں آپ؟ میں 6 ایئرس کا ہوں. اچھا، تو یہ روزہ رکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ میرے بھائی بہن سب رکھتے تھے تو میں بھی رکھنے لگا. ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کو مما اور پاپا نے منع نہیں کیا کہ ابھی اتنے کم سن ہیں آپ؟ نہیں، کیا تو رہے تھے، وہ جا رہے ہیں. تو آپ نے پھر روزہ پورا کر دیا الحمدللہ. تو یہ بتائیے پھر آپ نے آج جیسے سحری میں اٹھے ہوں گے صبح میں، تو کیا خواہش کی کھانے کے لیے؟ تو میں نے خواہش کی کہ میں سحری میں نہاری کلچے کھاؤں. ارے واہ، ماشاء اللہ. تو آپ نے نہاری کلچے یہاں پہ منگوائے تھے گھر پہ یا آپ وہاں پہ کھانے گئے تھے؟ آپ وہاں پہ کھانے. ہوٹل پہ؟ یس. ویری گڈ. تو کون کون ساتھ میں تھا آپ کے؟ میرے چاچا جی. اور میری پھپھو، ماشاء اللہ. میری کزن سسٹر، میرے کزن بردر. ویری گڈ. تو یہ بتائیے آپ ابھی کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ فرسٹ میں. کون سا اسکول ہے؟ ریڈ ہل. ماشاء اللہ. تو بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ بڑے ہو کے انجینئر بنیں گے. اس میں تو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، پڑھائی کرنا پڑتی ہے. نہیں، پاپا یہ کرتے ہیں نا تو میں بھی کروں گا. تو آپ محنت نہیں کریں گے؟ نہیں، محنت تو کروں گا نا. تو محنت تو ہر چیز میں کرنی پڑتی ہے. ہاں. جزاک اللہ. تو مطلب کس چیز کے انجینئر بننا چاہیں گے؟ جیسے اب آج کے تمام ہوتے ہیں نا، کمپیوٹر کے، بلڈنگ کنسٹرکشن سول انجینئر. انشاءاللہ ماشاء اللہ. آپ پروردگار آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کرے. تو ابھی پڑھائی میں آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہاں. ابھی آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ وہ چھوٹا بھائی تھا نا، میں نے ابھی دیکھا تھا آپ کو، تو وہ اس سے آپ کے تعلقات کیسے رہتے ہیں؟ وہ آپ سے لڑتا تو نہیں ہے؟ لڑتا تو ہے. لڑتا تو پھر آپ اس کو کیسے نگلیکٹ کرتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں اسے؟ سمجھاتے نہیں ہے کیونکہ ابھی چھوٹا ہے نا. اچھا، ابھی چھوٹا ہے. تو اب کبھی غصہ آتا ہوگا آپ کو؟ نہیں، غصہ زیادہ نہیں آتا. زیادہ نہیں آتا، یعنی آپ معاف کر دیتے ہیں. ہاں. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے سحری میں گئے اور آپ نے تمام چیزیں خواہش کی، تو یہ آپ کے گھر میں تمام جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو اپریشیٹ کرتا ہے، یعنی آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مما کرتی ہیں یا پاپا کرتے ہیں؟ مما پاپا دونوں ہی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. تو مطلب دونوں کی تربیت اور تعلیم کا نتیجہ ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ننھا روزہ دار. یقیناً شاید آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو تعجب تو ہوتا ہوگا، اس کمسنی میں، اس شدید گرمی میں روزے کو مکمل کرنا بہت ہی کمال کی بات ہے. لیکن جب تربیت ایسے ماں باپ کے حوالے ہو جن کے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت، اور وہ بھی اسلامی سماج کے ساتھ، جب اس طریقے کی تعلیم اور تربیت حاصل کی جاتی ہے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوتا ہے. آئی ناظرین، وقت ہو رہا ہے افطار کا، کیونکہ ابھی بچہ روزے سے ہے. ہم لوگ افطار کرتے ہیں، پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم ان کے والدین سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز اور ان کی پڑھائی کی لگن اور جستجو کیا رہتی ہے. يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة
أيامك الغر بالآلاء والنعم رمضان يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير. नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम नन्हा रोज़ादार और हम इस वक्त मौजूद हैं शहर लखनऊ के एक ऐसे दौलत कदे में जहाँ पर एक बहुत कम सिन बच्चा जिससे मैंने गुफ्तगू की अभी अफ्तार से पहले और अफ्तार हम लोगों का मुकम्मल हो चुका है. आइए नाज़रीन हम उनके वालिदैन की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे की तरबियत या उनकी इस माहौल के साथ, जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि माशरा जब खूबसूरत हो तश्कील होता है कि जहाँ पर तमाम इल्म व हिकमत की बातें हों और गुफ्तगू इल्मी हो. आइए नाज़रीन बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम अस्सलाम. पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे. मेरा नाम है ज़मीर कासिम. कासिम साहब, यकीनन मुबारकबाद और इस बच्चे की उम्र को देखते हुए परवरदिगार इसकी तमाम तर चीज़ें जो दुआएं हैं वो मैं समझता हूँ नाजरीन की भी लगेंगी इंशाल्लाह कि ये एक अपना बहुत अच्छा मुस्तकबिल और एक अच्छा इंजीनियर जैसे कि बच्चे ने कहा. आपको क्या लगता है इनकी एजुकेशन के हवाले से कि जो ये पढ़ाई में करते हैं तो उसमें आपको कितना पुश करना पड़ता है? बहुत कम क्योंकि इनको माशाल्लाह से कोई भी चीज़ एक बार में याद हो जाती है. तो माशाल्लाह से इनका दिमाग से बहुत ज़्यादा ज़हीन है. ये बहुत ज़हीन बच्चा है. क्या कभी मतलब आपको कभी लगा कि लैपटॉप और कंप्यूटर इन तरह डिवाइसेस के साथ इनका कैसा बिहेव रहता है? हाँ है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम यूज़ करें. ये गैजेट्स का यूज़ जो है वो कम से कम हो. और मैं ये एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आजकल जो हम मैं यही इसी सवाल को मैं इसी लेके आया था कि आपका क्या तासुरात बहुत ज़्यादा ये हो गया है लोगों के अपने को फ्री करके बच्चों को गैजेट्स में मुब्तला के उसी में बिजी रहें पूरा. तो वो गलत चीज़ है क्योंकि उससे ज़्यादातर बच्चों की कम उम्र में चश्मे लग रहे हैं लोगों को, बहुत बच्चों को. न सिर्फ चश्मे, बाकी आपको ये नहीं लगता है कि एजुकेशन को कहीं ना कहीं फरामोश करने लगते हैं बच्चे और एक एडिक्शन जो है वो सिर्फ फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ज़हनी तौर पे भी कहीं ना कहीं मुब्तला हो जाते हैं बच्चे. तो आपका मैसेज क्या होगा उन तमाम वालिदैन के लिए कि अपने आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यारे बच्चे के वालिदैन? तो यही कोशिश करेंगे. देखिए पहली जो क्लास होती है वो माँ बाप होते हैं जी. तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि माँ बाप जो हैं वो अच्छी से अच्छी तरबियत दें बच्चे को और कम से कम मोबाइल का यूज़ करें. तो ये तमाम जो आपका अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदान भी है, आपके दादा मोहतरम अली जनाब मौलाना हाशिम रिजवी साहब ताबे सरा कि जो आपने बताया गुफ्तगू, तो ज़ाहिर सी बात एक माहौल भी उस तरीके का बनता है. लेकिन आज के जदीद तौर में कैसे इन तमाम चीज़ों को आप हैंडल करते हैं एक मजहबी ख़ानवादे को आगे बढ़ाने में? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारी मादरी ज़बान है और जो हमारा लखनऊ का कल्चर है जी वो ज़िंदा रहे. माशाल्लाह. हमारे जो असल नस्ल है आगे की उसमें भी वो चीज़ ट्रांसफ़र होती रहे, नस्लन बादन नस्लन एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती रहे. अब हम आते हैं नाजरीन, तमीज़ ये सब सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को. बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाक. 4 साल से और यहाँ पे एक अशरा है अब्दुल साहब का वज़ीरगंज में. जी जी. तो वहाँ ये माशाल्लाह से पढ़ते हैं. अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और लाइव भी ये दे चुके हैं अपना. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा इनका. चलिए ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद. आइए नाजरीन अब हम उस माँ की तरफ रुख करते हैं कि बच्चे के लिए एक सबसे पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है. जैसी माँ तरबियत देती है बच्चा अपने नशोनुमा उसी तरीके से ढाल लेता है और ये तालीम के साथ तरबियत का भी एक मरकज़ होती है. आइए उस ख्वार की तरफ चलते हैं और इस बच्चे के हवाले से उनको लाख मुबारकबाद कि यकीनन एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी कम उम्री में इस शदीद गर्मी में रोज़ा भी रखा. लाख मुबारकबाद हैं इसी वालदा. सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद. यकीनन उस बच्चे को देखने के बाद दुआ करने का दिल करता है कि परवरदिगार इसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे और ऐसी तरबियत के लिए ऐसी तरबियत के लिए आप जैसी माँ के लिए वो क्या कोशिशें थीं कि ताकि आपका एक मैसेज तमाम उन ख़वातीन तक पहुँचे जहाँ पर इस बच्चे की तरबियत हो रही है? बस हमारे घर का माहौल ऐसा है कि बचपन से इसने हम लोगों को रोज़ा नमाज सब करते हुए देखा, तो इसको भी बस शौक़ है
اور ان کی کزن بردر سسٹر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان کے بڑے بھائی ضمیر صاحب کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی بہت نمازی روزے دار، تو بس ان کو شوق ہے اماں ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے رکھو. نہیں، جب پہلی بار آپ مطلب ایک سوال یہ ہے کہ اتنی کم عمری میں بچے ضد کرتے ہیں اکثر کر کے تھوڑی دیر کے بعد، تو جو وہ احساسات تھے کہ جب سحری میں اٹھنا ہے، ماما مجھے کھانا ہے، تو وہ فرمائشیں کیا تھیں؟ وہ فرمائشیں تو بس یہی تھا کہ یہ لوگ باہر جا رہے تھے نہاری کلچے کھانے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی کھائیں گے اور ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو پہلے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ بچے کی ضد ہے رکھ رہا ہے، لیکن یہ کہ پھر جب یہ 12 بجے تک نکال لے گئے تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تمہارا روزہ ہے، اب تمہیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. پھر یہ آرام سے مطلب کچھ ایسا خاص ان کو تکلیف نہیں ہوئی. اچھا، تو دن کی ایکٹیویٹیز کیا رہی ہیں؟ دن کی ایکٹیویٹیز بس گھر کے اندر رہے، میں نے ان کو باہر کھیلنے نہیں جانے دیا کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت شدید گرمی ہے اور بہت چھوٹے ہیں ابھی یہ 6 سال کے، تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ گھر کے اندر رہو بیٹا اور تم ابھی تمہارا روزہ ہے. پھر ان کی 2 پھوپھیاں ہیں وہ آ گئیں، سب بہت زیادہ خوش تھے، ان کے لیے ہار وار لے کے. جی اچھا، ابھی ان کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو ماحصل ہے وہ بچے کی تربیت کے ساتھ تعلیم بہت ضروری ہے. تو جیسا کہ الحمدللہ ان کی بات چیت سے، ان کا کنورسیشن سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی خاص قسم کی پیدائش ہے الحمدللہ. تو آپ اس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک اس کے اوپر نشر و نما کرنے کے لیے اس پہ تو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے ان کے ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے؟ ان کے اصل میں یہ ایک واقعی بہت پیارے اور بہت سیدھے بچے ہیں، اور ہمیشہ سے انہوں نے کبھی پریشان نہیں کیا. جیسے ہوتا نہیں کہ گاڈ گفٹڈ ہے، تھوڑا ہم لوگوں کو بھی بڑا پریشیس لگتے ہیں یہ کہ یہ کبھی پریشان نہیں کیا. کبھی مطلب پلے اسکول میں بھی جب پلے ہاؤس جاتے تھے تو بچے وہاں بہت روتے تھے. جعفر ایک ایسے تھے کہ مجھے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ یہ رو رہے ہیں. وہاں پر بچے بہت زیادہ روتے ہیں اسکول جانے کی کہ مجھے اسکول تو ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ مطلب سب بچے رو رہے ہیں، لیکن جعفر ان کو کبھی رونا نہیں آیا. ہمیشہ خوشی خوشی اسکول جانا، اسکول سے آنا، اور نماز وغیرہ بس وہی ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو فوراً میں بھی پڑھوں گا کھڑے. ابھی شب قدر کو انہوں نے میرے ساتھ پورے اعمال کیے، اور ہم اور جعفر 2 لوگ جاگ رہے تھے گھر میں اور یہ پورے جاگتے رہے میرے ساتھ. سبحان اللہ. تو ابھی آپ کیا میسج کی شکل میں دیں گے ان خواتین کے لیے کہ جو اپنے بچوں کو، یقیناً ابھی جو بات ہو رہی تھی گیجٹ کے بارے میں کہ وہ لیپ ٹاپ اور تو یہ تمام تربیت کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ چاہتے تو یہ بھی ہیں کہ ہر وقت موبائل ملے اور کھیلیں، لیکن ہم لوگ بہت زیادہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بچوں کو اندر سے اور باہر سے ہر طرف سے موبائل سے نقصان پہنچ رہا ہے. تو گھر کا ماحول ایسا رکھیں، نماز روزہ بچوں کو بچپن سے سکھائیں. جب لیٹیں تو میں ان کو مرثیہ سکھاتی ہوں، جب لیٹتی ہوں تو امیر انیس کے مرثیے موبائل میں نکال کے اور ان کو میں نے یاد کروائے تھے. تو پچھلی محرم میں انہوں نے بہت پڑھا اور بہت ان کو ہر طرف سے لوگوں نے بہت پیار دیا. سبحان اللہ. تو اب آئی ناظرین، ہم مرثیے کی بات کر رہے تھے، یہ تو بات مجھے پتہ ہی نہیں چلی. تو جعفر صاحب کچھ شعر آپ کو یاد ہوں گے، تو آئی ناظرین سنتے ہیں ان کے زبانی وہ کچھ شعر. بسم اللہ. کل آمد عباس کا ہے فوج ستم میں، روباہوں کو دھڑکا ہے کہ شیر آتا ہے غم میں. سردار جھکا ہے ہوئے سر بیٹھے ہیں غم میں، سب کہتے ہیں آفت ہوئی نازل کوئی دم میں. کون اس سے لڑے گا وہ شجاع ازلی ہے، شوکت میں ہے جعفر و شجاعت میں علی ہے. جاباز ہے جرار ہے صفدر ہے وہ غازی، جرت میں ہزاروں کے برابر ہے وہ غازی. بے شبہ و شک ثانی جعفر ہے وہ غازی، اے لشکری و رستم لشکر ہے وہ غازی. لاکھوں ہے پر اس کا جواں ہم میں نہیں ہے، ہم کیا ہیں کہ ایسا کوئی عالم میں نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، کوئی تو آپ نے یہ ساری چیزیں تو نماز جب پڑھتے ہوں گے تو بابا کے ساتھ پڑھتے ہیں یا خود بھی آپ کو نماز آتی ہے؟ خود آنے لگی اب. ارے الحمدللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو آپ سورہ الحمد سنائیے تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں کہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو خیر یہ سب تمام چیزیں یقیناً ایک قابل ستائش ہیں، مطلب مبارکباد ہیں. تو انہوں نے شروعات سے کیا
پھر آپ نے اس کو کیا. تو کس طریقے سے یہ ماحول جو ہے وہ آپ کے پورے اس میں بنا اور کیسے آپ ان کو اور تمام روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھنے کا پیغام دیتی ہیں؟ ہاں بالکل، ہم لوگ ان کو بس جو اچھی عادتیں ہیں اور وہ سکھاتے ہیں. بچے ماں باپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں. ہمارے یہاں عزاداری، نوحے، ماتم، مجلس، نماز سب دیکھا کرتے ہیں. تو بس بچے تو دیکھیے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں بس وہی کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ شب قدر کو جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو یہ بھی آ گئے کہ مما میں بھی پڑھوں گا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. اب انہوں نے ضد کر لی کہ میں 100 رکعت پڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مطلب 72 تو انہوں نے کر لی. 74 سوری 74 کر لی. ارے واہ واہ. تو پھر اب اگر آپ جو اسکول میں جب جاتے ہیں تو آپ کے کوئی فرینڈس ہیں وہاں پہ سرکل میں ہے نا؟ ان کے ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہوں گی غالباً، چھٹی چل رہی. تو جب آپ جائیں گے ابھی چھٹی کے بعد پھر آپ ان سے بتائیں گے کہ میں نے روزہ رکھا تھا، تو مطلب آپ کو ابھی کیسا فیل ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں نے آج میں جب بھی روزہ افطار کرا تو مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا. تو روزہ افطار کرنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا. بہت اچھا. اپنے آپ فخر ہوا کہ نہیں میں نے آج روزہ مکمل کر لیا ہے نا. ماں باپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے. تو پڑھائی کیسی ہوگی اب اس کے آگے؟ پڑھائی تو اچھی ہوگی نا. تو مطلب آپ کو انجینئر بننا ہے. ویری گڈ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ننھا روزہ دار. یقیناً امید کریں تو یقین نہیں ہوتا کہ اس کمسن بچے نے آج روزہ مکمل کیا. یہی اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ ہم ان تمام بچوں سے ان کی روز کی ایکٹیویٹیز جو روزہ دار ہیں اور بہت کم سن ہیں ان کے والدین سے بھی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کو دنیا تک پہنچایا جائے تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے. امید کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ کمسن ہے اور اس نے روزہ کمپلیٹ کیا ہے تو ہم اس کی بھی کوریج کرنے کی آپ کے گھر ضرور آئیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اس خاندان کے طور و طریقے اور ان کے علم اور ان کی پرورش کے طور پر اپنے بچوں کی بھی پرورش دیں گے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل کریں گے. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.